اسپتال کے کوریڈور میں کبھی خاموشی نہیں ہوا کرتی۔ کبھی رات کے پہر ان کے کوریڈورز میں زخمی لوگ لائے جاتے ہیں اور بعض دفعہ سرد لاشیں۔ کبھی صحت یاب ہوتے لوگ یہاں قدم دھرتے ہوئے چلتے ہیں تو کبھی زندگی اور موت سے لڑتے مریض کا خاندان انتظار کرتا۔ کوریڈور میں زندگی کی رمق ختم ہونے نہیں دیتے۔ یہ اسلام آباد کا ایک نجی اسپتال تھا۔ ڈاکٹرز کا عملہ اس وقت چاقو چوبند تھا۔ ICU میں اس وقت کیس کمبیر تھا اور اس کے گھر والے ویٹنگ ایریا میں۔ سفید بلب ڈھیروں کی تعداد میں اس کمرے کو روشن کر رہے تھے، مگر کچھ بھی اس وقت مہدی کے تاریک پڑتے چہرے کو روشن نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر گزرتے لمحے اپنا رنگ بدل رہا تھا، گلٹ، پریشانی، خوف، محبت۔ اس پہ مختلف جذبے وارد ہو رہے تھے۔ اس کی کل رات آپ سے ہوئی تھی نا؟ مہدی نے بے چینی سے اپنے ساتھ بیٹھے بختیار کو دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اسے آخر کیا پریشانی تھی؟ صرف قسم؟ بختیار نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ اس نے مجھ سے 2 سطریں کہی تھیں، صرف 2۔ اس نے کہا تھا، چچا کیا میں نے خاندان کا حق ادا نہیں کیا؟ مہدی مجھ سے نفرت کیوں کرنے لگا ہے؟ میں اس سے نفرت نہیں کرتا، وہ بمشکل بول سکا۔ دل میں کوئی ایسی برچھی کھپ گئی جس سے اس کے سارے جسم میں خون پھیل گیا۔ لیکن تم نے تو اسے یہی تاثر دیا نا، بلکہ اس سے بھی برا۔ وہ تمہارا بھائی تھا مہدی، کوئی اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ میرے ساتھ بھی تو غلط کرتا تھا چچا۔ مہدی کی دلیل کمزور تھی۔ وہ زینیا کی دیئی شہ پر کھڑا ہوا تھا، مگر شاید بھول گیا تھا، دوسروں کے قدم زیادہ دیر آپ کا بوجھ نہیں سہ سکتے۔ وہ غلط کرتا تھا؟ اس کا سارا خاندان تمہارے ماں باپ کی وجہ سے تباہ ہوا، پیسہ، عزت، مقام سب ختم ہو گیا۔ شہزادہ ہوتے ہوئے اس نے غلامی جیسی دربدری برداشت کی، اور تمہیں لگتا ہے اس کے بعد بھی وہ نارمل رہتا، تمہیں بہت اچھے سے، بہت پیار سے رکھتا؟ وہ تیز تیز بولتے ہوئے ہانپنے لگے تھے۔ مہدی کی گردن جھکنے لگی۔ کیا اسے واقعی لگا تھا وہ اتنے سالوں کی غلامی سے ایک پل میں جان چھڑا سکتا تھا؟ اس کے بس میں تھا کہ اس روز تمہاری بہن کو خالق حسین کی تحویل میں رہنے دیتا۔ وہ بد کردار مرد پھر جو چاہے تمہاری بہن کے ساتھ کرتا۔ چچا! مہدی نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں، گردن کی نسیں ابھر رہی تھیں۔ اس کے بس میں تھا کہ تمہیں کسی یتیم خانے میں دے آتا اور خود عیش و عشرت کی زندگی گزارتا، لیکن اس نے ہمیشہ خاندان کو چنا۔ اچھا، برا، تباہ کن، جیسا بھی تھا، اس کا خاندان تھا اور اس نے اپنے خاندان کو ہمیشہ ترجیح دی۔ تم نے کیا صلہ دیا مہدی؟ تم نے ثابت کیا کہ تم اس عورت کے بیٹے ہو جس نے ہمارے خاندان کو غیر سمجھا، کیونکہ وہ غیر تھی۔ کیس کمبیر وہ آدمی جس نے خاندان کو جوڑا، سنبھالا، خوش رکھا، کیونکہ وہ خاندانی تھا، کیونکہ اس کے خون میں ملاوٹ نہیں تھی۔ وہ شاید مزید بھی کچھ کہتے رہے، مگر مہدی کمبیر کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ باہر آ گیا راہداریوں میں، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اس نے جھک کر گہرے لمبے سانس لیے۔ چند ایک آنسو ٹوٹ کر گرے، دل جیسے بند ہونے لگا۔ ناٹ اگین، اللہ، ناٹ اگین، پلیز پلیز ناٹ اگین۔ اس کی روح قبض ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اپنے ماں باپ کا چہرے تھے۔ وہ ایک بار پھر خاندان کو کھونے کا مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ ناٹ اگین۔ رات جوں جوں گزرتی جا رہی تھی، اپنے اسرار و راموز سے پردہ اٹھاتی جا رہی تھی۔ کوئی 2 سے 3 بجے کا وقت تھا۔ اپنے بیڈ کے تاج سے ٹیک لگائے بیٹھی زینیا حاکم نے کتابیں بند کی، آنکھوں کو مسلا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈوڑے پڑنے لگے، گردن اکڑ گئی تھی۔ 1 سال سے وہ یوں ہی رات گئے تک پڑھتے رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ اسے رات کے اس وقت چائے کی شدید طلب سی ہونے لگی۔ کتابیں اٹھا کر دراز میں رکھتے ہوئے اس نے موبائل کھولا اور ذرا آرام دہ انداز میں ٹیک لگا لی۔ انسٹاگرام کھولا اور پھر ایک لمحے کے لیے وہ سانس نہ لے سکی۔ مشہور ٹیکسٹائل انڈسٹریل اور فیشن ڈیزائنر کیس کمبیر نشہ آور ادویات کی غیر ضروری استعمال کی وجہ سے اسپتال میں داخل۔ زینیا تھم گئی۔ گزشتہ روز کیس کمبیر کے فیشن ہاؤس قیسم کے اسٹوڈیو میں آگ لگ گئی تھی اور انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ نیز گزشتہ روز ہی قیسم کے لیے درآمد کروایا گیا کپڑا کسی ایلیگل مسئلے کی وجہ سے ضبط کر دیا گیا تھا۔ کیس کمبیر کے دوستوں کا کہنا ہے کہ انہیں اسی نقصان کا صدمہ ہو سکتا ہے، البتہ اہلِ میں سے کسی نے کوئی بیان دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یاد رہے، کیس کمبیر مہدی کمبیر کے کزن ہے۔ مہدی کمبیر عالمی شہرت یافتہ افراد میں شامل ہوتے ہیں۔ رپورٹر مزید بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر زینیا نے انسٹاگرام بند کیا اور کال لوگ کھولی۔ سب سے اوپر مہدی کی کال تھی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اسے کال ملائی۔ دوسری طرف اسپتال کے راہداریوں میں بے چینی سے چکر کاٹتے مہدی کمبیر کا فون بجنے لگا۔ وہ کسی کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ نیوز چینلز اور اس کے بھائی کے کاروباری دوستوں نے اس کا سانس لینا محال کر رکھا تھا، مگر یہ کال
وہ اس کال کو کم از کم اس زندگی میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ سب سلائڈ ایک طرف کرتے اس نے کال اٹھا لی۔ بے اختیار پیروں کے نیچے زمین آ گئی، سر پہ آسمان اور کمر کو ٹیک ملی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کہاں ہیں آپ اس وقت؟ اس کے انداز سے زیادہ فکر واضح نہ ہوئی۔ اسپتال میں ہوں۔ میں ٹھیک نہیں ہوں زینیا، بے اختیار بے ساختہ اس نے کہہ دیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے پچھلے چند ماہ سے اسے بہت زیادہ ذہنی اذیت دی تھی۔ میں نے اسے بہت تنگ کیا تھا۔ اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ یہ میں نے کیا کر دیا زینیا؟ میں نے کیوں کیا؟ اس کی آواز گیلی تھی، آنکھیں بھی بھیگ رہی تھیں۔ کسی نے مہدی کمبیر کے دل پہ پیر رکھ دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں وہ ٹھیک ہو جائے، وہ بس ایک بار ٹھیک ہو جائے اور میں سب فکس کر دوں گا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ یہ لڑکی اس کے غم سے نکلنے کا ذریعہ تھی۔ وہ کچھ اچھا سننا چاہتا تھا۔ زینیا نے اپنی ناک کو 2 انگلیوں کے درمیان دبایا، آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اسے کچھ نہیں ہوا ہے مہدی۔ اس نے کوئی اضافی مقدار نہیں کھائی۔ وہ ایلیوژن بنا رہا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، مگر وہ باتوں کو اپنی مرضی کے رنگ دے رہا ہے۔ مہدی ایک پل کے لیے بالکل تھم گیا۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا۔ کئی لمحے اس کے حلق سے کوئی آواز برآمد نہیں ہوئی۔ ایکسکیوز می؟ وہ ایک دم سے مختلف انسان بن گیا تھا۔ ایسے نقصان اسے کئی بار ہوئے ہوں گے، اور جب اس کے پاس مہاجبین مختار کی طرف سے سافٹ کارنر حاصل ہے تو وہ اتنا بڑا نقصان کیوں سہے؟ صرف ایک کال اور اسے اس کا سارا کپڑا واپس مل جائے گا۔ زینیا ٹہر ٹہر کر بول رہی تھی، الفاظ میں روانی تھی۔ مہدی چپ چاپ اسے سنتا رہا۔ جس اسٹوڈیو کی وہ بات کر رہا ہے وہاں پچھلے دنوں میں نے ہی شوٹ کیا تھا۔ سارا برائڈل کلیکشن وہاں سے نکال کر کراچی بھیج دیا گیا تھا، اور اگر کوئی نیا اسٹاک وہاں تھا بھی تو وہاں ہونے والا نقصان صرف چند لاکھ کا ہے۔ قسم کے سارے بڑے پروجیکٹس اس وقت پینڈنگ ہیں۔ اور تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ بے لچک انداز میں بولا۔ مہدی کمبیر نے زینیا حاکم سے کبھی اس طرح بات نہیں کی تھی۔ زینیا نے گہری سانس لی۔ نارسسسٹ اور ٹاکسک لوگوں کا ایک پیٹرن ہوتا ہے مسٹر کمبیر۔ جب لوگوں سے ان کا رول ختم ہونے لگتا ہے تب یہ لوگ اپنے پرانے سخت طریقے سے انہیں جھکا نہیں سکتے، اس لیے یہ لوگ سمپتی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹاکسک پیٹرن سے ہم اسی لیے نہیں نکل سکتے کیونکہ یہاں ہم نکلنے کے لیے پر پھیلاتے ہیں۔ ہم یہاں ہمارے سیاحت کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے ہمارے ساتھ جیسا بھی تھا، لیکن دور کہیں ہمارے دل میں اس کے لیے سافٹ کارنر ہے اور وہ اسی کو استعمال کرتا ہے۔ مہدی کمبیر کی رنگت سرخ پڑنے لگی تھی۔ غصے سے اس کی کنپٹی کی رنگیں تک پھڑکنے لگیں۔ اسے زینیا حاکم سے بیزاری ہوئی۔ تمہارا دماغ شروع سے خراب تھا یا گوادر جا کر ہوا ہے؟ وہ چبا چبا کر بولا۔ تمہیں لگتا ہے اس کا نقصان جھوٹ ہے، اس کا پیسہ برباد ہونا جھوٹ ہے، اس کا زندگی اور موت کی کشمکش میں لڑنا جھوٹ ہے؟ جھوٹ نہیں، ایلیوژن ہے۔ وہ کمال ڈٹائی سے اپنے موقف پہ قائم رہی۔ وہ آپ کو اور اپنے باقی قریبی لوگوں کو کمزور لمحے میں واپس لانا چاہتا ہے۔ خدا کے لیے مہدی اس کے پیچھے مت جائیں، وہ سراپا جھوٹ ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ نرم ہو گیا۔ ساری دنیا کو وہ جوتی کی نوک پہ رکھتی تھی، مگر مہدی کمبیر کے لیے اسے دل سے فکر ہوتی تھی۔ اس نے چند روز قبل تمہیں کسی بات پہ ڈانٹا تھا نا؟ وہ عجیب لہجے میں بولا۔ زینیا نے لب بھینچ لیے۔ یقیناً براق نے کیس کی جہالت کو ڈانٹ بتایا ہوگا۔ تم دل میں بغض پال لیتی ہو، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ تمہیں کسی کی تکلیف بھی نظر نہیں آتی۔ تم نے کہا تو تم ٹھیک ہو رہی ہو، تم آج بھی پوائنٹ 0 پہ ہو۔ وہ میرا بھائی ہے زینیا حاکم، آئندہ اس کے بارے میں اس انداز سے بات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے؟ تم دن کو رات کہو گے میں تمہاری ہاں میں ہاں ملا لوں گا، لیکن اگر بات کیس کمبیر کے بارے میں ہے تو میں ہر دفعہ اپنے بھائی کو چنوں گا۔ سخت کھردرے لہجے میں کہہ کر وہ کال کاٹ چکا تھا، اور آج پہلی بار اس نے زینیا حاکم کے نمبر پہ بلاک کا بٹن دبایا۔ آج پہلی بار اسے زینیا حاکم سے کوفت ہوئی تھی۔ کم از کم زینیا سے اسے یہ امید نہیں تھی۔ اس کی بے چینیوں میں ایک اضافہ ہو چکا تھا۔ اسپتال کے کوریڈور نے ایک اور درد اپنے سینے میں تحریر کر لیا۔ لیپ ٹاپ کے چوکھٹے پہ اسے جو چہرہ نظر آ رہا تھا وہ ڈاکٹر مظفر غوری کا تھا، ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش اور تندرست۔ وہ چھت کی منڈیر سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، دوپٹہ اب تک چہرے کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ وہ شاید تھوڑی دیر پہلے ہی فجر ادا کر کے آئی تھی، اب تک ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ شروع سے شروع کرتے ہیں کونج، تمہیں پہلی بار ایسا کب لگا کہ تمہاری پرسنالٹی دب رہی ہے، یا پھر جو کچھ تمہارے بہن بھائیوں دوستوں کو مل رہا ہے وہ تمہیں نہیں مل رہا؟ سائیکیٹرسٹ آپ کے موجودہ مسئلے سے شروع نہیں کرتے، وہ ماضی کی راکھ پھیلاتے ہیں۔ شاید بچی کچی کوئی چنگاری مل جائے۔ مجھے شروع سے یاد نہیں، مجھے پہلا سرا نہیں یاد، مگر جہاں سے مجھے یاد ہے وہ 5 سال پہلے کی بات ہے۔ میں شاید 13 سال کی تھی۔
وہ ٹہر ٹہر کر کہہ رہی تھی، اس کے انداز میں جھجک سی تھی۔ ہم کسی دعوت میں جانے والے تھے، ابا، میرا بھائی، میری بڑی بہن اور میں نے بہت ضد کر کے گہرے نیلے رنگ کا جوڑا پہننے کے لیے نکالا تھا۔ اس دن میری کچھ کزنس بھی میرے گھر پہ تھیں۔ میں جوڑا لے کر اپنی اماں کے پاس گئی اور انہوں نے میری تمام کزنس کے بیچ میں مجھے کہہ دیا یہ میرے رنگ پہ سوٹ نہیں کرے گا۔ اس دن مجھے پہلی بار اندازہ ہوا سم تھنگ از رانگ۔ اس کی آنکھوں میں پانی سا بھر آیا، لہجے میں لرزش۔ میری بہن کا جوڑا بھی اسی رنگ کا تھا، سیم، لیکن میری اماں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا، مگر میں نے پہلی دفعہ اسے دل سے محسوس کیا۔ شاید میں بڑی ہو رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ تم نے وہ رنگ پہنا؟ تم دعوت میں گئیں؟ مظفر سنجیدگی سے بولا۔ میں گئی، ضد کر کے وہی جوڑا پہنا اور زندگی میں پہلی بار میک اپ لگانے کی کوشش بھی کی، مگر وہاں جا کر مجھے اندازہ ہوا میں کتنی بڑی غلطی کر چکی ہوں۔ وہاں ہر کوئی میرے لباس اور چہرے کو دیکھ رہا تھا، وہاں ہر کوئی مجھے مختلف مشورے دے رہا تھا۔ میں فلاں پھل کا جوس پیا کروں اور میں ابھی سے فلاں کریم لگانا شروع کر دوں۔ اس روز پہلی بار مجھے خود سے الجھن ہوئی اور اسی روز مجھے پہلی دفعہ اپنی بہن انسپریشن لگی۔ مجھے اس کے جیسا بننا تھا، مکمل اس کے جیسا۔ تمہیں کیوں لگا کہ تم اگر اس کے جیسی بن گئی تو سب درست ہو جائے گا؟ کونج سوچ میں پڑی۔ شاید اس لیے کیونکہ جب وہ بول رہی تھی تب سب سن رہے تھے، اس لیے کیونکہ اس پہ کپڑوں کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اسے کوئی یہ نہیں بتاتا تھا کہ اسے کون سا رنگ پہننا ہے، وہ یہ سب کچھ خود کر لیتی تھی۔ غلط۔ وہ اسی سنجیدگی سے اس کی بات کاٹ کر بولا، اگر غور کرو تو یہ وہ نہیں تھی، یہ تمہاری اور اس کی ماں تھی۔ ماں بچے کو بتاتی ہے وہ کیسا ہے، اس نے آگے کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیوں رہنا ہے۔ مسئلہ تم نہیں تھی اور ملکہ تمہاری بہن بھی نہیں تھی۔ اسے بس اس کی ماں کی طرف سے اعتماد ملا تھا کہ وہ خوبصورت ہے، کہ وہ اچھا بولتی ہے، اس پہ میک اپ اچھا لگتا ہے۔ بچے کی ریپوٹیشن اس کی ماں سیٹ کرتی ہے، قصور تمہارا نہیں تھا۔ کونج بے یقینی اور گو مگو سی کیفیت لے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا میری مجرم میری ماں تھی؟ تمہارا مجرم معاشرہ تھا اور اس کے اصول۔ تمہاری ماں ایک سادہ سی عورت تھی جن کو اس معاشرے نے بتایا کہ سفید خوبصورت ہے اور سیاہ بدصورت۔ ماں بس بچے کو معاشرے کے حساب سے پروٹیکٹ کرنا چاہتی تھیں۔ کیا غلط بتایا؟ وہ رونا بھول اسے تکنے لگی۔ مظفر ہلکا سا مسکراتے اپنے صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ بالکل غلط بتایا۔ سیاہ سفید بس رنگ ہے، ان کا خوبصورتی اور بدصورتی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہم ہیں، یہ معاشرہ ہے جو سفید کو اعلیٰ اور سیاہ کو کم بتاتا ہے۔ چاہے فلمیں ہوں، چاہے ڈرامہ، چاہے کہانی، سانولی رنگت کے کردار کو خوبصورت ہونے کے لیے جسٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے۔ وہ سانولا تھا پھر بھی خوبصورت تھا، وہ سانولی ہے بدصورت ہے لیکن پھر بھی مجھے اس سے محبت ہے۔ معاشرے نے بیوٹی اسٹینڈرڈ کے نام پہ ہمیں دھوکہ دیا ہے، گمراہ کیا ہے۔ میری بات غور سے سنو، سیاہ بدصورت نہیں، سفید ہمیشہ خوبصورت نہیں۔ تو پھر سیاہ کیا ہے؟ اس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ سیاہ مختلف ہے، سفید مختلف ہے، نیلا مختلف ہے، ہرا، پیلا، گلابی، سب رنگ ہیں، سب مختلف۔ اللہ نے جب یہ رنگ بنایا تب اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں فلاں رنگ خوبصورت ہے اور فلاں فلاں بدصورت اور نفرت کے لائق۔ انسان دوہرے معیار کے ہیں، انہیں جہاں اپنا فائدہ نظر آیا وہاں انہوں نے کائنات کے اصول بدل ڈالے۔ چھوٹا قد، سیاہ رنگت، پتلے بال، موٹا جسم، یہ سب آپ کی خوبصورتی کا تعین نہیں کرتے۔ پھر کیا ہے جو ہماری خوبصورتی کا تعین کرتا ہے؟ وہ جلد از جلد سب جاننا چاہتی تھی۔ صفائی، خیال، توجہ، محنت۔ اس نے 4 چیزیں گنوائیں۔ گو کہ میں تمہارا اسکن کیئر اسپیشلسٹ نہیں ہوں، لیکن تمہارا مسئلہ اگر تمہارا ظاہر ہے تو مجھ سے بہتر اسکن ٹریٹمنٹ کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ مسکرایا مگر کونج نہ مسکرا سکی۔ کوئی اس کے زخموں پہ جیسے مرہم رکھ رہا ہو۔ اس روز تمہارا مسئلہ وہ نیلا جوڑا نہیں ہوگا، تمہارا نہ دھلا ہوا منہ ہوگا۔ تمہارا مسئلہ وہ اترتا میک اپ نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری اسکن سے میچ نہ ہوتا بیس ہوگا، یا پھر تمہارا خشک چہرہ۔ یہی تو میرا پوائنٹ ہے کہ آئی ایم کسٹ اور میری بہن وہ ایفرٹ لیسلی خوبصورت ہے کیونکہ وہ مختلف ہے۔ گوری نے اپنی بات پہ زور دیا۔ جانتی ہو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خود پہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، مگر کچھ لوگوں کو خود پہ زیادہ دھیان دینا ہوتا ہے۔ یہ کوئی قرض نہیں ہے، یہ بس ہے۔ اٹ از واٹ اٹ از۔ اگر سانولا انسان بھی ہر صبح اپنا چہرہ دھوئے، موئسچرائزر لگائے، صاف ستھرے کپڑے پہن لے اور بال بنا کر رکھے تو وہ خوبصورت لگے گا۔ سرے نمبر صفائی کے ہوتے ہیں۔ اگر گورے سے گورا انسان بھی چند دن نہ نہائے تو اس سے وہی بدبو آئے گی جو ایک سانولے انسان سے۔ اس کے کپڑے اتنے ہی میلے ہوں گے، اس کا چہرہ بھی اتنا ہی خشک اور روکھا ہو جائے گا۔ ہاں، سانولے انسان سے تھوڑا کم مگر یہ ضرور ہوگا۔ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا آپ کھل کر کہیں گے؟ مظفر نے سر کو اس بات میں ہلایا، ہاتھوں کو باہم جوڑے وہ کہنے لگا،
انسان ایک کپڑے کے تھکان جیسا ہوتا ہے کونج۔ سوچ جو ہم ایک سادہ سا تھان گھر لے آئیں اور اس پہ بغیر محنت کیے آڑی ترچی سلائی لگائیں اور پہن لیا۔ اب ایسا ہی تھان کوئی پڑوسی لے آیا مگر اس نے کپڑے پہ خوبصورت ٹانکے لگائے، زرد دوسی کی پٹیاں لگوائیں، چھوٹے بڑے نگینے جڑ دیے تو وہ سادہ سا سیاہ گلابی سفید کپڑا کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ وہ کوئی سحر سا پھونک رہا تھا اور کونج سحر زدہ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر اللہ کے بھیجے بہترین نائب ہوتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کم محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن انسان ہمیشہ اپنا موازنہ کسی دوسرے انسان سے کیوں کرتا ہے، اور دوسرا بھی وہ جو اس سے اعلیٰ ہو؟ کبھی اپنے سے کسی کم انسان سے کوئی موازنہ کیوں نہیں کرتا؟ لیکن اپنا موازنہ اعلیٰ سے کیوں نہ کریں؟ کیونکہ آپ موازنہ ہی غلط کرتے ہیں۔ تمہاری بہن کے پاس اگر تمہارے مطابق خوبصورت چہرہ تھا تو اس کے پاس یقیناً کچھ ایسا نہیں ہوگا جو تمہارے پاس تھا۔ ایسا کچھ تھا نہ کونج؟ وہ جیسے کونج کا ذہن پڑھ رہا ہو، اس کی آنکھیں کونج کے اندر تک اتر رہی تھیں۔ ابا کی محبت، اس کے لب بے آواز پھڑ پڑائے۔ میرے ابا سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں اور زینی ابا سے، اس نے جیسے شرمندگی سے اعتراف کیا۔ مظفر کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ آیا۔ اس نے گھٹنے پہ رکھی ڈائری پہ چند ایک الفاظ لکھے، پھر کونج کو دیکھا۔ انسانوں کا المیہ ہے وہ فطرتاً سیڈسٹ ہیں۔ اسے دنیا سے 10 خوبصورت چیزیں اٹھا کر دے دو تو وہ اس 11ویں چیز کے لیے اداس ہوگا جو کسی اور کے پاس ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ بننے کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے کسی کو اعلیٰ کسی کو کمتر کیوں بنایا ہے؟ سب کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ کونج نے بے چینی سے سوال کیا۔ مظفر نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اللہ نے تو کسی انسان کو کمتر اور اعلیٰ نہیں بنایا۔ میں دین کے متعلق اچھا خاصا جانتا ہوں، لیکن اس وقت میرا مسئلہ تمہارا دماغ ہے۔ تو میں تمہیں بتاؤں کہ اعلیٰ اور کمتر کا معیار ہم نے بنایا ہے۔ امیر اعلیٰ، غریب کمتر، گورا خوبصورت، کالا بدصورت، یہ معیار جنہوں نے بنائے وہ مرکب گئے، لیکن ان کے معیار نہیں مرے۔ جانتی ہو کیوں؟ کونج نے نفی میں سر ہلایا۔ مظفر کہتا رہا، کیونکہ وہ معیار سیڈسٹ ہے، کیونکہ یہ معیار انسان کے اندر کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور انسان کو پسند ہے خود کو ہرٹ کرنا، بسمل بننا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن انسان کو خود ترسی میں رہنا پسند ہے۔ اب آتے ہیں تمہارے دوسرے سوال کی طرف کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اعلیٰ اور کچھ کو کمتر کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو یونیک بنایا ہے۔ وہ سارے کے سارے گورے لوگ نہیں بنانا چاہتا تھا، اور سارے کالے بھی نہیں، سارے 2 ٹانگوں والے نہیں، تو کسی ایک کو معذور کر دیا، کسی کو اندھا تو کسی کو گونگا۔ انہیں عیب بنانے والے ہم ہیں۔ ان انسانوں کو اپنے کچھ ٹیلنٹس ہوں گے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں اگر کوئی انسان معذور ہے تو اسے خوش ہونا چاہیے کہ وہ تو یونیک ہے۔ معذرت مگر یہ عیب ہے۔ وہ خود کو طنز کرنے سے باز نہیں رکھ سکی۔ اسٹیفن ہاکنگ کا نام سنا ہے؟ نہ ہل جل سکتا ہے اور نہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے کارنامے دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ فرق صرف اور صرف معاشرے کا ہے، اس کا معیار کا ہے، جو اسٹیفن ہاکنگ کے والدین پہ اثر نہیں کر سکا مگر میرے ملک کے معذور بچوں پہ اثر انداز ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے بات کو کس رخ پہ گھما گیا تھا، کونج دم بخود رہ گئی۔ فرق صرف معاشرے کا تھا، اس دماغ کا تھا، ورنہ کونج حاکم کا رنگ وہی تھا جو ہالی ووڈ کی کسی بہت بڑی اور خوبصورت ایکٹریس کا ہے۔ کئی پل وہ خاموش رہا، پھر آگے کو ہوا، کونج کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تم خوبصورت ہو، میں خوبصورت ہوں، ہر رنگ خوبصورت ہے، ہر انسان اپنی اپنی جگہ خوبصورت ہے، فرق ذہنیت کا ہے۔ بس صورت لوگوں کے تانے کسنے والی زبان ہے۔ تمہیں اپنے دماغ کو لوگوں کی زبانوں کی کیسے آزاد کرنا ہے؟ آج سے اگلے 15 دن تک تم اپنے چہرے پہ محنت کرو گی، اور 15 دن بعد میں تم سے پوچھوں گا خوبصورت کون ہے؟ لوگوں کی باتوں سے بے پرواہ کیسے ہوا جاتا ہے؟ وہ جلدی سے بول پڑی، تم بہت جلدی سب جان لینا چاہتی ہو، تھیراپی اس طرح کام نہیں کرتی۔ 15 دن بعد اوکے؟ وہ پروفیشنل انداز میں کہہ کر چند ایک مزید باتیں کہتا رہا، پھر اس نے اپنی طرف سے اسکرین بجھا چکا تھا۔ کونج نے ایک لمبے عرصے بعد خود کو ڈھیر سارے بوجھ سے خالی اور آزاد پایا۔ آسمان کی طرف چہرہ کیے وہ آنکھیں موند گئی۔ سکون سا سکون تھا۔ مٹی کی خوشبو نے اس چھوٹے گھر کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ بشر نئے پودے لایا تھا اور اب صحن بیٹھا گملے کھود کر ان میں کھاد ڈال رہا تھا۔ اسی صحن میں ایک طرف رکھی چارپائی پہ امینا بیگم گھٹنا موڑ کر ایک ٹانگ پھیلائے اپنے سامنے بیٹھی زینیا کے سر میں تیل لگا رہی تھی۔ اس کے لمبے خوبصورت بال نے اس کی پشت کو ڈھانپ رکھا تھا۔ سامنے سے آتی دھوپ کے باعث وہ آنکھیں چندیائے ہوئی تھی۔ بشر کی طرف سے تو میں مطمئن ہو گئی ہوں، اب بس ہر وقت تمہاری طرف سے دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اس کے سر میں مالش کرتے ان کے ہاتھ ذرا سے سست پڑے۔ تمہیں بالاج کی طرف سے کوئی پیغام، کوئی خبر نہیں سنائی دی بچے؟ نہیں، یک لفظی آنکھیں بند کر لیں۔ ایک بات پوچھوں زینی؟ انہوں نے ہاتھ روک لیا، ذرا سا جھجکی۔ نہیں اماں،
میں نے اس سے عبداللہ کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ جو کچھ کہنے لگی تھی دم صادر ہو گئیں۔ مجھے نہیں پتہ وہ کہاں ہے، مجھے واقعی نہیں پتہ، وہ جیسے جھنجھلائی۔ اگر بالاج کا پتہ چل بھی جاتا تو وہ کیا بتاتی؟ وہ اسے طلاق دے چکا ہے اور زینیہ مہدی سے نکاح کر چکی ہے۔ مگر مہدی کون؟ نکاح کیسا؟ زندگی پیچیدہ ہو گئی تھی اور پہلی بار اسے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اب آہستہ آہستہ سمجھ آیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا میس کر چکی تھی۔ اماں کو چپ سی لگ گئی، دل میں عجیب سی ہوک اٹھی تھی۔ ایک بات کہوں، اب اگر بالاج آ جائے نا تو تم دونوں اولاد کے بارے میں سوچنا، بلکہ سوچنا مت، اس بار بچہ ہو جانا چاہیے۔ کیریئر بن جاتے ہیں بیٹے، گھر بنانے مشکل ہوتے ہیں۔ زینی نے آنکھیں مینچ لیں۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ اب بالاج اس کا کچھ نہیں لگتا تھا۔ شادی شدہ لڑکی اگر گھر والوں سے کیڑے کا ذکر چھپائے تو وہ ایک دن بلا بن کر اسے ڈسنے لگتا ہے۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ رازداری سے اس کے کان کے پاس جھکی۔ عبداللہ کا فون آیا تھا۔ زینیہ تھم گئی۔ ایک لمحے، صرف ایک لمحے کے لیے اسے آس پاس سب رکتا محسوس ہوا۔ ایک لمحے بعد سب نارمل ہو گیا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اسے شادی کرنی ہے اور وہ اسی سال شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں اسے سچ نہیں بتا سکی زینی۔ زینیہ سنتی رہی، بس سنتی رہی۔ آج دل بے قرار نہ ہوا۔ آج اس کی آنکھوں میں انتظار کی موجیں ٹھاٹے نہ مار سکیں۔ میں نے چند ماہ کے لیے اسے ٹال دیا، لیکن سچ کہوں تو میرا دل آج بھی چاہتا ہے کہ عبداللہ آ جائے اور میں تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹکا تھا اماں، وہ تڑپ کر بولی۔ مرد شروع میں ایسا کرتا ہے بیٹا، پھر جب عورت کے ہاتھ لگے تو وہ گھٹنے سے باندھ لیتی ہے۔ پھر آج تک آپ کیوں ابا کو نہیں باندھ سکیں؟ اپنا بخت، وہ کرب سے مسکرائیں۔ حاکم کا دل سخت ہے، عبداللہ کا نہیں۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں پالا ہے۔ عبداللہ بڑا معصوم بچہ تھا۔ اب وہ بچہ نہیں رہا اماں، بڑا ہو گیا ہے، اب تو شاید 32-33 سال کا ہوگا۔ کوئی وقت تھا وہ عبداللہ کی عمر انگلیوں کے پوروں پہ گنا کرتی تھی، آنکھوں کے پردوں پہ اس کا عکس دیکھا کرتی تھی اور سماعتوں میں اس کے الفاظ سننے کے لیے دعائیں پڑھا کرتی تھی۔ آج ایک وقت بعد عبداللہ کے حصے میں بس خسارے آئے تھے۔ عمر بدل جاتی ہے، دل نہیں بدلتے۔ اس کا دل بڑا نرم تھا، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ انہوں نے واپس اس کے گھنے شہد رنگ بال اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کی چٹیاں گوننے لگی۔ پتہ ہے عبداللہ کو لڑکیوں کے لمبے بال بہت پسند ہیں، وہ ایک آس سے بولی۔ زینیہ نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اور 18 سال کی عمر میں نے اس نے ایک انگریز اداکارہ کے لمبے بال دیکھ کر فرمائش کی تھی کہ اس کی منگیتر کے بال نہ کٹوائے جائیں۔ 18 سال کی عمر میں اپنے سے منسوب لڑکی کے لیے یہ اس کی پہلی خواہش تھی، اور یہ بات آپ مجھے 1000 دفعہ بتا چکی ہیں۔ اس کے لہجے میں بیزاری واضح تھی۔ میں عبداللہ اور اس کے انتظار سے آگے بڑھ چکی ہوں اماں، مجھے بار بار یاد نہ دلایا کریں وہ کیا چاہتا تھا اور کیا نہیں۔ عبداللہ کا باب اب بند ہو چکا ہے۔ وہ قدرے چڑی ہوئی لگتی تھی۔ اماں نے خاموشی سے اس کی چٹیاں بنائی اور پھر ہمیشہ کی طرح آگے اس کے کندھے پہ ڈال دی۔ وہ ہمیشہ اس چٹیا پہ ہاتھ پھیرا کرتی تھی۔ اس نے عبداللہ کی خاطر کئی سال اپنے بال واقعی نہیں کٹوائے، انہیں بلا ضرورت کھولا نہیں۔ وہ ان بالوں کی خوبصورتی پہ عبداللہ کی تعریف سننا چاہتی تھی۔ وہ انہیں کسی کو چھونے نہیں دیتی تھی کہ یہ بس عبداللہ کا حق تھا، مگر اب نہیں۔ کب جا رہی ہو تم؟ کافی دیر بعد انہوں نے موبائل چلاتی زینیہ کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ بار بار مہدی کی چیٹ کھول کر دیکھ رہی تھی، شاید وہ اسے ان بلاک کر چکا ہو۔ آج شام اسے 1 ہفتے بعد جانا تھا، مگر بیٹھے بیٹھے اس نے فیصلہ کر لیا۔ ایک بہت ضروری ٹیسٹ ہے اماں، مجھے جانا ہوگا۔ اس نے چارپائی سے پیر نیچے اتارے، چہرے پہ الجھن تھی۔ اماں اسے تکتی رہیں۔ عورت اتنی جلدی آگے نہیں بڑھ جاتی زینی۔ وہ رک گئی، اماں کو گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ مانے یا نہ مانے مگر وہ بڑی آسائش پرست ہوتی ہے، موقع پرست بھی۔ جب جہاں جیسے درست انسان مل جائے، باقی سب پیچھے چھوڑ دیتی ہے، چاہے وہ عبداللہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے زینیہ سانس نہیں لے سکی، وہ اپنی جگہ جامد ہو گئی تھی۔ چہرے کی رنگت سفید پڑنے لگی اور دل شاید تھم گیا تھا۔ عورت محفوظ فیصلے بہت کرتی ہے، کیا تم بھی کر چکی ہو؟ باخدا وہ اس کی آنکھیں پڑ چکی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے آگے مہدی کمبیر کا چہرہ تھا، وہ سبز آنکھیں اس کی آنکھوں پہ چھائی رہیں۔ بالاج تمہارے ساتھ اتنا اچھا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ یہ آخری جملہ طنز کا تھپڑ تھا جو زینیہ حاکم کے دل پہ پڑا تھا۔ یعنی وہ جانتی تھی بالاج نہیں، کوئی اور۔ اس کے بارے میں کیا کیا سوچنے لگی ہوں گی۔ زینیہ دھیرے دھیرے چارپائی پر بیٹھتی چلی گئی۔ اماں اٹھ کر چلی گئی، مگر وہ بیٹھی رہی۔ اسے اپنا جسم مفلوج ہوتا محسوس ہوا۔ کئی لمحے، کئی منٹ، ساکت، جامد، شل۔ اسپتال کے گھٹن زدہ ماحول میں واپس آؤ تو ویٹنگ ایریا میں مہدی ایک بینچ پہ سر گرائے اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ کل رات سے لے کر آج شام تک وہ یوں ہی ڈاکٹرز کے کیبن کے چکر لگاتا رہا، بھاگ بھاگ کر مختلف ڈاکیومنٹس،
سائن کرتا اور ڈھیر سارا پیسہ اڑاتا رہا۔ تھوڑی دیر پہلے اسے کیس کے ہوش میں آنے کی خبر ملی تھی، مگر ہمت نہ ہوئی کہ مل سکے۔ وہ تھک ہار کر اس بینچ پہ بیٹھ گیا تھا۔ دفعتاً کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھا، اس کے آگے سافٹ ڈرنک کا کین پھیلایا، ساتھ ایک چاکلیٹ، مگر مہدی نے رخ پھیر لیا۔ لے لو یار، لوسیفر زندہ بچ گیا، غم مناؤ۔ ناٹ ناؤ براق، وہ جسے کرا کر پیچھے ہوا۔ براق نے ہار نہیں مانی۔ پتہ نہیں کیسے بچ گیا خبیث، کم گولیاں کھائی ہوں گی نا، بندہ خودکشی کرنے سے پہلے گوگل پہ سرچ ہی کر لے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، یہ میرا ٹاپ سیکرٹ ہے۔ اس کی ہر دوسری بات ٹاپ سیکرٹ ہوا کرتی تھی۔ اپنی گرل فرینڈس کے دیے ہوئے صدموں کی وجہ سے کہیں ایک بار میں نے بھی خودکشی کرنے کا سوچا تھا، مگر پھر رک گیا۔ خودکشی کرنا آسان ہے، لیکن اگر بچ گئے تو نری ذلت ہے۔ کیا کہے گی دنیا کہ اس آدمی کو خودکشی کرنا بھی نہیں آتی؟ بات پوری کر کے اس نے مہدی کو دیکھا جو گردن کرسی پہ گرائے ہوئے تھا اور ایک ہاتھ سے کنپٹی مسل رہا تھا۔ سر میں درد ہے، لاؤ میں دبا دیتا ہوں۔ وہ باقاعدہ آگے ہوا اور اس کا سر دبانے لگا۔ مہدی جانتا تھا اسے روکنے کا فائدہ نہیں، سو اس نے کوشش بھی نہیں کی۔ اپنی 11 گرل فرینڈز کے بغیر اچھا تھا وہ۔ تم کیوں اداس ہو؟ اس کے بچ جانے پہ یا اس کے فلاپ طریقے پہ؟ میں اداس نہیں، شرمندہ ہوں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بہت دیر بعد بوجھل انداز میں بولا، کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، اس نے جو کیا خود کیا، اپنی وجہ سے کیا۔ دوسروں کی غلطیوں کے ٹکڑے اپنے سر پہ مت سجایا کرو۔ وہ 2 انگلیوں کے درمیان اس کی ناک کی ہڈی کو دبا رہا تھا۔ تم آؤٹ کاسٹ ہونے کا مطلب نہیں جانتے براق۔ میں جانتا ہوں، وہ زیر لب بڑبڑایا، آنکھوں میں کچھ ڈر آیا۔ تم اپنے ہی خاندان میں مس فٹ نہیں ہو، میں ہوں، یہ شاید تھا۔ اس کی آواز ابھی مہدی تک نہ پہنچ سکی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں وقت کو پیچھے لے جاتا اور اپنے باپ سے کہتا کہ اگر وہ ہمیں اون نہیں کر سکتے تو پلیز ہم اپنے خاندان میں فٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ شاید، میں بھی یہی کہتا۔ یہ شاید اس سے ملتا جلتا کچھ، وہ سوچ سکا۔ اس کی انگلیاں بڑی ہی مہارت سے اپنا کام کر رہی تھی۔ مہدی کے سر کا درد واقعی کم ہونے لگا۔ کیا میرے خاندان کبھی مجھے قبول نہیں کرے گا براق؟ اور اگر نہیں کرے گا تو کیوں؟ ان روایات پہ مرنے والوں کے دل اتنے چھوٹے کیوں ہوتے ہیں؟ اگر کبھی موقع ملا تو یہی سوال میں بھی کروں گا، لیکن براق کو کہنے کے مواقع بہت کم ملے ہیں۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ مہدی نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور آنکھیں کھول لیں۔ اس نے براق کی آنکھوں میں کچھ تلاشنا چاہا مگر ناکام رہا۔ آدھے عرب کی آنکھیں اس کے رازوں سے وفادار تھیں۔ اس سے مل آؤ، جو بھی ہوا ہے اسے بھول کر آگے بڑھو، خاندان کی طرف پہل کرنی چاہیے۔ براق اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے بہت ہی نارمل انداز میں کہہ رہا تھا۔ مہدی کو ڈھارس ہوئی۔ تم نہیں ملو گے؟ کیا خاک ملوں، سفید سوٹ پہن کر آیا تھا میں، اب اوکیزن ہی بدل گیا ہے اور میرا موڈ بھی۔ وہ بیزاری سے بولا۔ مہدی تکان زدہ سا مسکرایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسی کمرے میں تھا جہاں کیس تھا۔ اس کے بیڈ کی ایک جانب بختیار کھڑے تھے اور دوسری جانب انیسہ۔ مہدی دروازے پہ ہی جم گیا۔ اسے آگے جانا چاہیے یا نہیں وہ فیصلہ نہیں کر سکا۔ وہ کمرے کے دروازے پہ کھڑا ہونٹ کاٹتا رہا۔ اب کیا لینے آئے ہو تم؟ تمہاری وجہ سے اس حال میں تو ہے وہ، اب مزید کیا چاہتے ہو؟ چچا پلیز، کیس نکہا سے بولا۔ مہدی زمین میں گڑنے لگا۔ کیس اس کی وجہ سے یہاں تھا؟ آ جاؤ مہدی، ادھر آؤ۔ اس نے مہدی کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ بختیار غصے سے وہاں رکے نہیں اور انیسہ بھی ان کے پیچھے گئی تھی۔ مہدی چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کی طرف آیا اور کرسی کھینچ کے اس کی دائیں طرف بیٹھ گیا۔ کیس اسے دیکھتا رہا تھا۔ مہدی اسے نہیں دیکھ سکا۔ کئی پل دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ تم ٹھیک ہو؟ کافی دیر بعد مہدی نے اس سے سوال کیا۔ زندہ بچ گیا ہوں، آئی ایم سوری، تمہاری جان نہیں چھوٹ سکی۔ وہ بے حد نارمل انداز میں بولا۔ مہدی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایسا مت کہو، میں نے ساری رات تمہارے لیے بہت دعا کی ہے۔ اس نے دھیرے سے کیس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر سر کو اسی ہاتھ ٹکا دیا۔ اسے اس آدمی سے عقیدت تھی، محبت تھی، گلے تھے، بس ایک نفرت۔ وہ اس آدمی سے نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ساری رات سوچا کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا۔ شاید وہ رو رہا تھا۔ کیس کی ہتھیلی گیلی ہونے لگی۔ ماں، باپ، بھائی، دوست، خاندان، تم سب ہو، سب۔ تمہیں ایک بار بھی مہدی کا خیال نہیں آیا کیس؟ اور مجھے تمہارا خیال کیوں آنا تھا؟ کیونکہ ہم بھائی ہیں، وہ زور دے کر بولا، ساتھ آنسو میں بھی روانی آ گئی۔ تم جو کہو گے، جیسے کہو گے میں کروں گا۔ تم مجھ سے لڑ لو، مجھے مار لو، چیخ لو، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی مجھے چھوڑو گے نہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو کیس۔ وہ بری طرح رونے لگا تھا۔ 14 سال پہلے سارے خاندان کھونے کے بدلے اسے کیس ملا تھا۔ وہ اسے کھو دیتا تو شاید مر جاتا۔
میں نے تمہیں ہرٹ کیا ہے مہدی، میں نے ہمیشہ تم پہ حکومت کی ہے، تم پہ کوئی حق نہیں ہے میرا۔ آئی ایم سوری، میں شاید اپنا فرض صحیح طریقے سے نہیں ادا کر سکا۔ ایسے مت کہو پلیز، ایسے مت کہو۔ وہ بچوں کی طرح اس کے ہاتھ پر سر ٹکائے ہوئے بولا، تم اہم ہو میرے لیے، تم نے جو کچھ بھی ہمارے لیے کیا وہ بہت تھا، میں اب وہ سب کروں گا جو تم کہو گے، پلیز اب تم دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت مت کرنا۔ کیس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ مہدی کا سانس رک گیا، کیا وہ اسے چھوڑ رہا تھا؟ اس نے وہ ہاتھ دھیرے سے مہدی کے بالوں میں پھیرا اور ہلکا سا مسکرایا۔ ایسے تو میری بیوی بھی نہ روتی۔ مہدی ہنس پڑا، روتے ہوئے ہنس پڑا۔ کیس خاندان سے بھی بڑھ کر تھا، اسے آج معلوم ہوا۔ تمہاری بیوی روتے ہوئے میری جتنی خوبصورت نہیں لگے گی۔ وہ میری بیوی ہوگی، تمہیں لگتا ہے میں اسے رونے دوں گا؟ وہ یوں ہی زرد چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے پوچھ رہا تھا۔ مہدی نے نفی میں سر ہلایا اور کچھ کہنے لگا، مگر اسی پل دروازے سے میرا اور ایزل آتے دکھائی دیے۔ میرا کے ہاتھوں میں پھولوں کا بوکے تھا، آنکھیں روئی روئی سی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی آگے آئی اور کیس کے پاس آ کر رکی۔ چند پل ڈبڈباتی آنکھوں سے کیس کو دیکھتی رہی اور پھر سیدھے ہاتھ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر رکھ کے مارا۔ مہدی نے فوراً ایزل کا چہرہ دوسری طرف کیا۔ کیس مسکرایا تھا، واضح تھا کہ وہ ایسی تھپڑیں کھاتا رہا ہے۔ اس نے چہرہ سیدھا کیا تو میرا نے ایک اور تھپڑ مارا۔ اب دوسرے گال کی باری تھی۔ کیس نے گلا کیا، اگر تم نے دوبارہ سے کوئی حرکت کی تو خدا کی قسم میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گی، بے غیرت آدمی۔ وہ دھیمی آواز میں روتے ہوئے بولی، بچے کے سامنے تو عزت رکھ لینی تھی، محب کے ساتھ رہ رہ کر وائلنٹ ہو گئی ہو تم۔ اس نے غیر سنجیدگی سے تبصرہ کیا، جس کے بدلے میں بھی اسے 10 صلواتیں سننے کو ملی تھیں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، کوئی اس کے لیے رو رہا تھا تو کوئی چماٹ مار رہا تھا۔ عجیب خاندان تھا اس کا۔ چند پل بعد وہ بیڈ پہ جگہ بنائے ایزل کو اپنے ساتھ لٹائے ہوئے تھا، ایک ہاتھ جس پہ ڈرپ لگی تھی اسی سے ایزل کے بال پیچھے کرتے ہوئے وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی پلکیں، اس کی ناک، آنکھیں اور اس کے بال۔ تمہارے بال لمبے ہو گئے ہیں، کیا لگاتی ہو اس کے بال میں؟ پہلی بات ایزل سے کہہ کر دوسری میرا سے کہی۔ وہ جو پاس بیٹھے مہدی سے کچھ کہہ رہی تھی، ٹھہر کر اسے دیکھا۔ کل ہم کمبیر محل شفٹ ہو رہے ہیں، خود چیک کر لینا کیا لگاتی ہوں۔ اس کی بات پہ کیس ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ وہ اب ایزل کو اس سے دور نہیں کرے گی؟ مہدی اسے تعلقات درست کر رہا تھا، مقصود اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، وہ جانتا تھا۔ کیا سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا؟ کیس ہم سے کچھ لوگ آئے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں، کیا کہوں؟ مہدی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، شاید وہ کہیں جانے لگا تھا۔ کون کون آیا ہے؟ وہ بظاہر ایزل کے بعد اپنی انگلیوں میں لپیٹ رہا تھا، مگر دھیان اس کی طرف تھا۔ مہدی نے چند ایک نام گنوا دیے۔ کیس نے نگاہیں اٹھا کر اس کے عقب میں کھڑی حدیبیہ کو دیکھا۔ ایک سوال تھا جو بغیر بولے کیا گیا اور جواب تھا جو بس آنکھوں میں دیا گیا، انکار کی صورت۔ اس کا دل ہر شے سے اکتا گیا۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اشارہ تھا کہ یہاں سے جایا جائے۔ میرا نے اپنا سامان اٹھایا اور ایزل کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر کیس کروٹ بدل کر اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ بازو اس کے اوپر سے گزار کر وہ اسے اپنے قریب کر گیا۔ ایک اور اشارہ تھا کہ ایزل بھی یہیں آرام کرے گی۔ گہری سانس بھرتے وہ دونوں بہن بھائی باہر نکل گئے۔ کیس نے آنکھیں موند لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔